بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے دروس کے شیڈول کے مطابق اللہ رب العزت کے کرم سے آج 9واں درس قرآن و حدیث، جس کا موضوع انسانی زندگی کی اہمیت، اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام دنیا کا ایک ایسا مذہب ہے جو انسانیت کے حقوق کا سب سے بڑا علم بردار ہے، جس نے تمام مخلوق کو اس کی حیثیت کے مطابق رکھا ہے، اور اسلام ہی امن و سلامتی اور آشتی کا دین ہے، جس میں کوئی جبر نہیں۔ اتنا آسان مذہب کوئی نہیں جتنا اسلام ہے۔ یہ یاد رکھیں، لوگ کہتے ہیں نا کہ جی دین اسلام پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ ان لوگوں کے لیے مشکل ہے جو خدا کے قرآن سے دور ہیں، جو مصطفیٰ کے فرمان سے دور ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان اور برگاہ کے لیے قبول کر لیا ہے۔ ان کے لیے دین اسلام پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو ہم وقت گزارتے ہیں، ہر طرح کی ہماری رہنمائی اسلام ہی کرتا ہے، اور واحد ہی دنیا کے اندر ایک مذہب اتنا حسین ہے کہ بچے کی پیدائش سے لے کر، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش سے لے کر اس کا بچپن، اس کا لڑکپن، اس کی جوانی، اس کا بڑھاپا، اور پھر اس کے اس دنیا سے رخصت ہونے تک، رخصت ہونے کے بعد بھی اسے قبر تک پہنچانے کے سارے اصول جو سکھاتا ہے، اسے دین اسلام کہا جاتا ہے۔ اور اس سارے ٹنڈور کے اندر یہ سکھانے کا مقصد صرف یہی ہے، ایک ہی ہے، مقصد صرف ایک ہی ہے کہ انسانی زندگی کی اہمیت دوسرے ادیان کو بتانا کہ اللہ اور اس کے رسول نے حضرت انسان کو کتنی عزت اور توقیر بخشی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر حضرت انسان کو اپنی اوقات یا اپنے معیار کی سمجھ نہ لگے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، وگرنہ اللہ نے تو ساری مخلوقات میں سے انسان ہی ہے جسے اشرف المخلوقات کا لقب دیا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اسلام جو ہے محض عبادات کا نام نہیں۔ اسلام انسانی زندگی کے جملہ معمولات اور معاملات کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ واحد الہامی دین ہے جو کہ انسان کو سونے، اٹھنے، جاگنے، کاروبار، دنیا کے معاملات، ہر قسم کے معاملات میں ہر ایک لمحہ و لحظہ رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، نیکی صرف یہی نہیں کہ آپ لوگ اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیں، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کی آزادی پر خرچ کرے۔ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ خدا کے قرآن میں یہ بات موجود ہے، اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جب کوئی وعدہ کریں تو اسے پورا کرتے ہیں، سختی، مصیبت اور جہاد کے وقت صبر کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر جو ہے اپنے بندوں کو یہ سبق عطا فرمایا کہ صرف اور صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اور بھی کئی ایک جو ہے فرائض ہیں۔ حقیقی معنوں میں جو ایک اصل ہے وہ تو اسلام کی یہی ہے جو آپ کے سامنے بیان ہوئی، لیکن اس کی نیچے کچھ شاخیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے بغیر جو ہے ہمارا نہ دین مکمل ہوتا ہے، نہ اسلام کی تعلیمات پر عمل مکمل ہوتا ہے، نہ ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو انسانی زندگی کی قدر و قیمت یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں سے ایک اہم ترین تعلیم ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل مومن وہ ہے جس کی ایذا سے لوگ مامون و محفوظ ہوں۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسرے انسان کو فائدہ پہنچے۔ بہترین انسان اگر بہترین بننا ہے تو پھر یہ کرنا ہوگا کہ اپنے آپ کو لوگوں کے لیے پیش کر دیں کہ آپ کی ذات سے کسی کا نقصان نہ ہو بلکہ فائدہ ہی ہو، یا پھر اس بات پہ عمل کر لیں، یا پھر اس طرح کر لیں کہ اگر کسی کو آپ کی ذات سے نفع نہ ہو تو کسی کو نقصان بھی
نہیں ہونا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ فرمایا ملاقات ہونے پر سلام کرنا، چھینک پر رحمت کی دعا دینا، بیماری میں عیادت کرنا، نماز مرنے کے بعد جنازہ میں شرکت کرنا، جو خود کو پسند ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرنا۔ یہ مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 5 حق ہیں، اور جو کسی کو حق نہیں دیتا وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوتا ہے جی؟ یہ تو جواب دینا ہے نا اس بات کا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک، اور آقا علیہ السلام نے ایک جگہ اور فرمایا، یہ بھی ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ بنی اسرائیل میں نا ایک بدکار عورت تھی، پیاسے کتے کو پانی پلانے سے جنت میں چلی گئی۔ اور فرمایا کہ یہ عورت کا واقعہ ہے، جب کہ بنی اسرائیل کی ایک پارسا عورت ایک بلی کو محبوس کر کے بھوک پیاس سے مار دینے کے سبب جہنم رسید ہوئی۔ ایک نے بنی اسرائیل کی ایک عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، وہ جنت چلی گئی، اور بنی اسرائیل ہی کی ایک عورت تھی جس نے کتے کو جو ایک بلی کو محبوس کیا، قید کیا، اور وہ جو ہے بلی بھوکی اور پیاسی رہی اور وہ مر گئی۔ اللہ نے اس بلی کو مارنے کی وجہ سے اسے جہنم رسید کر دیا۔ اب جب کتے اور بلی کی وجہ سے میرا مالک اتنا راضی ہوتا ہے تو سمجھیے اشرف المخلوقات پر اگر ہم کرم کریں تو اللہ ہم پر کتنا کرم فرمائے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی کا کوئی غلام ہو تو اس غلام کو وہی لباس پہنائے جو خود پہنتا ہے، وہی کھانا کھلائے جو خود کھاتا ہے، اس کے ذمہ اتنا کام نہ لگائے جو اس پر غالب ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک تھی یہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں موجود تھا کہ کس طرح دیکھیں نا اپنے غلام کی، دین اسلام نے کس طرح اپنے غلام کی عزت و توقیر کے بارے میں کس طرح تعلیمات ارشاد فرمائی، اور مزید فرمایا جب تم میں سے کسی کا خادم اس کو آگ کی گرمی اور دھوئیں سے بچا کر اس کے لیے کھانا تیار کرے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاؤ، ورنہ کم از کم ایک لقمہ اس کے منہ میں ڈال دو۔ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ لیکن آج ہم اپنی جو ہے فطرت اور تعلیمات پر تھوڑا سا غور کریں تو ہم وہ شخص جسے ہم ایک دن کی مزدوری دیتے ہیں اسے ہم اپنا مال زر خرید سمجھ لیتے ہیں، اپنا ساری زندگی کا کوٹا اس پہ پورا کرنے پہ تلے ہوتے ہیں، تو یہ سراسر تعلیمات اسلام کے خلاف ہے یہ بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر ارشاد فرمایا، اپنے آنے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرے، مسلمانوں کے بڑوں کا احترام کرے، چھوٹوں پر شفقت کرے، علماء کی تعظیم کرے، کسی کو تکلیف دے کر ذلیل نہ کرے، ڈرا ڈرا کر کافر نہ کرے، اپنا دروازہ ان کے لیے بند نہ کرے یہاں تک کہ کمزوروں پر طاقتور ظلم کرنے لگ جائیں۔ یہ تعلیمات مصطفیٰ کریم وہ ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو یہ وصیت فرمائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وصیت فرمائی ہے، وصیت مصطفیٰ ہے اپنے خلیفہ کو، اور قربان جائیں پھر خلیفہ مصطفیٰ پر کہ جس طرح رب عالم کے حبیب ارشاد فرما گئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اپنے یار کے فرامین پر عمل کر کے خدا کے بھی فرامین کو مکمل کیا، مصطفیٰ کے فرامین کو مکمل کیا، اور مصطفیٰ کی امت پر بھی اسی طرح رحم و کرم فرمایا۔ تو صحابہ کرام کی تعلیمات، اولیاء کاملین کی تعلیمات، صوفیاء کرام کی تعلیمات، اولیاء اللہ جتنے بھی گزرے ہیں ان کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ بھی تھی کہ ہم انسانی جان ہے، انسانی جسم ہے، اس کے وقار اور اس کی عزت و توقیر کا خیال رکھیں۔ اگر ہم کسی کی عزت و توقیر کریں گے تبھی ہمیں جو ہے اس کے واپسی جواب میں عزت و توقیر ہی میسر آئے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں حقوق العباد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا مالک ہمیں انسانیت کی بھی توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انسان کی بھی توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔